سید کونین شہنشاہ عرب و عجم، ہم آپ پر نبیوں کے قصے بیان کرتے ہیں۔ سارے نبیوں کے تذکرے آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی مفہوم یہ ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جناب حضرت آدم کا تذکرہ ہے، اس قرآن میں جناب حضرت نوح کا تذکرہ ہے، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہے، جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا تذکرہ ہے، آدم صفی اللہ کا تذکرہ ہے، دیگر انبیاء کرام حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ کہ ہم آپ پر نبیوں کے تذکرے کو بیان کرتے ہیں، حضرت آدم کے قصے کو بیان کرتے ہیں، ابراہیم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کرتے ہیں، حضرت زکریا کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہیں، جناب حضرت یوسف کی قربانی کا تذکرہ بیان کرتے ہیں، جناب حضرت یوسف ان کے بھائیوں ان کے والد جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ہم آپ پر سارے نبیوں کے تذکروں کو بیان کرتے ہیں، ان کے قصوں کو بیان کرتے ہیں۔ وجہ حکمت اس میں کیا ہے؟ فرمایا مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ یہ آدم کا تذکرہ، یہ نوح کا تذکرہ، یہ زکریا کا تذکرہ، یہ یحییٰ کا تذکرہ، یہ یونس کا تذکرہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا تذکرہ اس لیے ہے کہ آپ کے دل کو تسلی مل جائے، آپ کے دل کو اطمینان مل جائے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ تو نتیجے کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب امام الانبیاء سید الثقلین کے دل کو تسلی دینے کے لیے حضرت آدم کے تذکرے کی ضرورت ہے، جناب حضرت نوح کے تذکرے کی ضرورت ہے، حضرت زکریا و یحییٰ و یوسف و یونس و یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے تذکرے کی ضرورت ہے۔ سید الثقلین کے دل کو تسلی دینے کے لیے تو اہل سنت میلاد اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ اگر دیگر انبیاء کا تذکرہ کرنا سید الثقلین کے دل کی تسلی کا باعث بنتا ہے تو ہم امتیوں کے دل کی تسلی کا باعث سید الثقلین کا تذکرہ بنتا ہے۔ علیہ